اچھا، اب کاربن کے متعلق میں آپ کو بتا رہا تھا کہ ہمیں کیلکیریا کارب اور دوسرے کاربن کے ایٹمز جو ہیں، کاربن کے ایلیمنٹس ہیں، کمپاؤنڈس، ان پر خصوصی توجہ دینی چاہیے، کیونکہ کاربن سے زندگی بنتی ہے. زندگی کی ہر قسم میں لازمی جز کاربن ہے، اور ہڈیاں بنتی ہیں کیلکیریا سے، کیلشیم سے. تو اس کے بعد جو دوسرے حصے ہیں خون کے، ان میں آئرن بہت اہمیت رکھتا ہے، کیونکہ خون کے اعضاء آئرن سے بنتے ہیں. پھر وہ 12 ٹیشوز ہیں، 12 ٹیشو سالٹس ہیں، ان کا میں ذکر کر چکا ہوں. اس کے علاوہ بعض ایسے مادے ہیں جن کا لینڈ سے بہت تعلق ہے. ان میں سلفر سب سے نمایاں ہے، اور پھر مرکری کا بھی بہت حد تک اثر ہے. اور منفی اثرات والے زہروں میں، جن کا جسم کی تعمیر میں کوئی دخل نہیں، مگر اس کو ڈیمولش کرنے میں، اس کو ختم کرنے میں بہت بڑا کردار ادا کر سکتے ہیں. ان میں ایک آرسنک ہے. تو اس کے کمپاؤنڈز بھی، کیونکہ زندگی کے بہت سب سے بڑے دشمنوں میں سے ایک آرسنک ہے، اس کے کمپاؤنڈز بھی ہمیں خاص توجہ سے پڑھنے چاہیے. تو اگر گروپس میں ہم پڑھیں اور گروپ کی صفات کو اپنے ذہن میں اچھی طرح ذہن نشین کر لیں، تو پھر ہمارے لیے مریض کی پہچان نسبتاً بہت زیادہ آسان ہو جائے گی، بجائے اس کے کہ اکا دکا علامتیں وہاں سے پکڑی، کوئی وہاں سے پکڑی، اور ان کو مریض کو دیکھتے وقت ایک دم یاد کرنے کی کوشش کی. اگر آپ گروپس پہچان جائیں تو بہت آسانی سے مریض کی کیٹیگری، یعنی اس کا وہ محدود دائرہ جس سے وہ تعلق رکھتا ہے، وہ آپ کے سامنے واضح ہو جائے گی. اور پھر آگے تقسیم کرنا، تفریق کرنا پھر اتنا مشکل کام نہیں ہے. تو میں اس پہلو سے اب آپ کو پہلے کاربن سے تعلق رکھنے والے سارے، اور کیلشیم سے تعلق رکھنے والے تمام اہم کمپاؤنڈز پڑھاؤں گا، اور ان کو آپ خوب اچھی طرح سمجھ جائیں گے تو پتہ چلے گا کہ بہت بڑی بڑی گہری بیماریاں کانسٹیٹیوشنل ہیں. اور جب تک آپ ان کاربن اور کیلکیریا کی کانسٹیٹیوشن پر گہری نظر نہ رکھیں، آپ دوسری کسی دوائی سے صحیح معنوں میں علاج نہیں کر سکتے. کھرچتے ہیں بیماریوں کو، اور یہ رجحان آج کل ہومیوپیتھ میں بہت بدقسمتی سے بڑھ گیا ہے. فوری نتیجہ پیدا کرنے کے لیے بیماری کھرچ دی، اور وہ کھرچنے کا سلسلہ مسلسل جاری رہتا ہے پھر ساری زندگی، اور ایک جگہ سے کھرچیں دوسری جگہ سے وہ سر اٹھا لیتی ہے. لیکن یہ جو دوائیں اب میں آپ کے سامنے لا رہا ہوں، یہ وہ ایسی ہیں جو اگر کام کریں گی تو پورا گہرا نظام حیات میں دخل دے کر اس کی خرابیوں کو دور کرنے والی ہیں. اس میں اتر کر، دخل دے کر نہیں. اور جو دخل انداز دوسرے محرکات ہیں جن سے بیماری پھیلتی ہے، ان کو نکال کے باہر پھینک دیتی ہیں. یہ عمومی ہے تعارف. کیلکیریا کارب یہ کیلشیم کاربونیٹ ہے. اس کی مختلف شکلیں پائی جاتی ہیں. بائی کاربونیٹ، سوڈیم بائی کاربونیٹ بھی ہوتا ہے، اور کئی قسموں میں دودھ میں یہ کیلشیم پایا جاتا ہے، اور اس کا بنیادی جز ہے. اور بچہ جتنی بھی ہڈیاں بناتا ہے، یا کارٹلیجز بناتا ہے، یا آنکھ کا جو مسالہ ہے اس کا سفیدی کا، اور بہت سی اہم چیزیں جس کے بغیر زندگی مکمل ہو ہی نہیں سکتی، وہ سب دودھ میں سے کیلشیم لے کر بناتا ہے. اور دودھ کو خدا تعالیٰ نے جو مکمل غذائیت بخشی ہے، اس میں کیلشیم ایک سب سے اہم کردار ادا کرنے والا مادہ ہے. تو کیلشیم اور باقی سب یہ بھی کاربونیٹ کی شکل میں ہے، اور بھی بہت سے کاربونیٹس اس میں مختلف شکلوں میں پائے جاتے ہیں، مگر اس وقت اس کی بحث زائد ہوگی.